کائنات کے امام کے سگے چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ بہ، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز سکھائیے جس سے میں اللہ سے سوال کروں، کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ ہے نا بڑی اہم بات، ہمیں بھی چاہیے نا ہم اللہ سے مانگیں، کیا مانگیں؟ حضرت عباس گئے ہیں جن سے حضرت عمر دعا کروانے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ دعا کر دیجیے قحط ختم ہو جائے، یعنی اتنی پہنچی ہوئی سرکار، یہی چلتا ہے نا میرے یار پہنچی ہوئی، یعنی اتنے نیک اور ویسے بھی پاک ذات تھے، وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے اور پلید مدینہ پاک میں رہ نہیں سکتا، آج بھی نہیں رہ سکتا۔ مشرک کا مدینے میں داخلہ بند، کافر کا مدینے میں داخلہ بند، کتے کا مدینے میں داخلہ بند، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان۔ حضرت عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں بھتیجے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو امام بنا دیا، چاچے بھی نیچے آ گئے۔ اور ہمارے ہاں بھرم کیا ہوتا ہے، تو سانو دین سکھائی جانا بھتیجا ساڈے کولوں جم کے، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں پیدا ہو گئے تو ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا بچوں کو اگر کوئی بچہ عالم بن کے حافظ بن کے آ جائے تو اس پر اعتراض داغ دیتے ہیں، اور یہ ایسا ہی اعتراض ہے جیسے فرشتوں نے داغا تھا اللہ رب العالمین پر کہ ان بندوں کو نہیں بناؤ، یہ فتنہ کریں گے، اور فرشتوں کی بات سچ ہوگی، اللہ نے بنا دیا لیکن یہ فتنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلمہ سکھائیے جس سے میں اللہ سے مانگوں اور اللہ دے دے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس سے میں اللہ سے مانگوں، علمنی شیئا اسأل اللہ بہ، میں اللہ سے مانگوں اور اللہ دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخصیت کو یہ کلمہ بتایا جس سے سارے صحابہ دعا کروانے جاتے تھے، یعنی وہ خود پہنچی ہوئی سرکار تھے۔ وہ کیسے پہنچی ہوئی سرکار تھے یہ سن لو آپ، یہ کلمہ سیکھنے کے بعد وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو فرمایا، 3 لفظ ہیں، 3 لفظ فرمایا، عباس یا عباس صل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور پاکستانی قوم کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے، یہ اللہ سے عافیت نہیں مانگتے۔ جب عافیت نہیں، عافیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ صحت و عافیت۔ صحت تو ہوگی تندرستی، عافیت ہوگی پریشانیوں سے نجات، عافیت اسے کہتے ہیں نا۔ صحت اور عافیت 2 مختلف معنی رکھتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا دعوت و تبلیغ زندہ باد لکھا ہوتا ہے نا ٹرکوں پہ، وہ کئی دفعہ ہم نے ان کو مینشن کیا، عقل کے اندھو، دعوت کا معنی تبلیغ کا معنی مختلف ہے۔ اسلام کا نعرہ تو دعوت و جہاد تھا، انہوں نے بدل کے جہاد نکال دیا۔ قادیانی کافر جہاد کا منکر ہو کر یہ پکے مومن۔ فرشتوں کا اعتراض صحیح تھا پھر کہ یہ فتنے معنی بدلیں گے اور دین کو بدل کے رکھ دیں گے۔ دعوت و تبلیغ لا شیء، اسلام کا کوئی نعرہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ، دعوت و جہاد نعرہ ہے۔ دعوت دو پھر جہاد کرو اگر نہیں مانے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ہم نے کیا کیا، تبلیغ جوڑ دیا۔ کوئی دعوت کا معنی بھی تبلیغ ہے، دعوت دینا، تبلیغ کا معنی بھی تبلیغ ہے، دعوت ہے، دونوں مترادف معنی میں پورا اسلام کو سیڑ کے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں باری ایسے ہی ہے نا۔ دعوت و تبلیغ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، اسلام پہ بہتان ہے۔ دعوت و جہاد ہے۔ حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے عباس صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، وہ کیسے مانگوں؟ پوچھنا بھی تو بنتا ہے نا، دین سیکھتے تھے وہ۔ ہم جو سب سے ان پڑھ ہوگا وہ مولوی کو دین سکھانے آ جائے گا۔ چلو بھائی مولوی صاحب آپ نے یہ کل پرسوں میرے امام صاحب پہ کوئی اعتراض کر رہا تھا، آپ نے پچھلی صورت پہلے پڑھ لی، اگلی صورت بعد میں ہے، اور خود وہ بس وہ بادشاہ تھا، وہ پتہ نہیں پہلی دوسری دفعہ مسجد میں دیکھا۔ یہاں اعتراض کرتے ہیں نا کہ قرآن جس طرح اترا ہے وہ نہیں کہتے، وہ کہتے جیسے ہمارے پاس ہے پہلی صورت پہلی رکعت میں، دوسری صورت دوسری رکعت میں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے دین کے اندر۔ جا کر قرآن ابھی کھول لینا، آپ سمجھدار ہیں سارے پڑھے لکھے، میرے پاس ان پڑھ جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں، دیکھ لو ابھی بھی پیچھے مڑ کے دیکھ لو ایک دوسرے کو، سارے پڑھے لکھے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ یہ
ابھی جا کر دیکھ لینا، پہلی صورت ہی مدنی ہوگی قرآن کی، اور آخری صورت جا کر دیکھ لو وہ مکی ہوگی۔ تو یہ تو الٹا ہو گیا، مکہ تو پہلے ہے، پہلے وہی تو مکہ میں نازل ہوتی تھی، 13 سال تک مکہ میں وہی نازل ہوئی، لیکن صورت پہلے مدنی آ گئی۔ اللہ سوچا جائے جا کے، اس لیے جس ترتیب سے صورت قرآن میں ہے نا، وہ ایک اجتماعی صورت ہے، وہ جمع القرآن ہے، اور جب ان کو صورتوں کو دیکھو گے مدنی پہلے ہے مکی بعد میں ہے، کبھی مکی پہلے ہے مدنی بعد میں ہے، ترتیب تو وہیں غلط ہو گئی، تو پھر اس پہ بھی فتویٰ لگا دو معاذ اللہ۔ لہذا قرآن جہاں سے ملے، جس رکعت میں ملے، پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ترتیب لازم نہیں ہے۔ ترتیب یہ پیٹو مولویوں نے تیار کی، ادھر پگڑیاں باندھ کے الٹا سیدھا کام کیا۔ کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ عافیہ، اے عباس اللہ سے عافیت مانگو۔ یا رسول اللہ عافیت کیسے مانگوں؟ کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ پورا آیت ہے، یہ پورا جملہ ہے کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جیسے وہاں فرمایا نا دنیا اور آخرت میں لعنت برسے گی، یہاں فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت دے دی۔ جب عافیت اللہ دے گا، پریشانی بھی نہیں آئے گی، لعنتیں بھی نہیں برسیں گی۔